ویڈیو بنائی تھی بینیولینٹ فنڈ سے متعلق، تو اس کے اوپر مختلف قسم کے کمنٹس اور مختلف قسم کے سوالات سامنے آئے۔ اس میں سے جو اکثریت کے جو سوالات تھے وہ ایک تو گروپ انشورنس سے متعلق تھے، اور کچھ سوالات جو ہے وہ اس قسم کے تھے کہ یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے یا حلال ہے، اور بینیولینٹ فنڈ حرام ہے یا حلال ہے، اور انشورنس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو بہرحال قانون کی نگاہ میں ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا دیتے ہیں۔ یہ جو اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے PLD 1991 سپریم کورٹ 731۔ یہ اصل میں ہوا یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کہ رکن تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے، فاضل جج تھے، انہوں نے اپنے فیصلے مورخہ 2 جولائی 1983 کو آئین پاکستان کی دفعہ 203D کے تحت خود اپنے تحریک پر 100 موٹو مختلف رائج الوقت قوانین کا جائزہ لیتے ہوئے دی بینیولینٹ فنڈ و گروپ انشورنس ایکٹ 1929، جسے آئندہ اس فیصلے میں ایکٹ کہا جائے گا، کی دفعہ 2(5) کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف اس عدالت میں اپیل دائر کی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ۔ اس فیصلے کے خلاف اس عدالت میں اپیل دائر کی، اور چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان نہیں کیے تھے، اس لیے اس عدالت نے یہ مقدمہ فیڈرل شریعت کورٹ کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں از سے نو اس مسئلے کا جائزہ لیں اور دلائل کے ساتھ دوبارہ فیصلہ دے۔ چنانچہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس مسئلے پر دوبارہ غور کر کے مورخہ 2/1/1988 کو یہ فیصلہ صادر کیا کہ ایکٹ کی دفعہ 2(5) واقعتاً قرآن و سنت کے احکامات سے متصادم ہے، اور اپنے اس فیصلے کے دلائل بھی فیصلے میں قلم بند کیے۔ اب وفاقی حکومت پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف یہ اپیل دائر کی ہے، جس فیصلے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس فیصلے کے خلاف جب سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر ہوئی تو اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا 1991 میں کہ یہ جو ترکہ ہے، یہ جو وراثت ہے، یہ ہوتی کیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرا ہے قرآن و سنت کے مطابق، احادیث کے مطابق، کہ کسی مرنے والے کے قابل وراثت ترکے میں بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ یا تو کوئی ایسا مال ہو جو مرتے وقت اس کی ملکیت میں تھا، یا مرحوم کا کوئی ایسا مالی حق ہو جو اس کی زندگی ہی میں واجب الادا ہو گیا ہو، اور وہ اپنی زندگی میں کسی وقت اس کا لازمی طور پر مطالبہ کر سکتا ہو۔ اگر کوئی چیز مرتے وقت مرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، یا دوسرے کے ذمے اس کا ایسا لازمی حق نہیں ہے جس کا وہ اپنی زندگی میں لازمی طور پر مطالبہ کر سکتا ہو، تو اس کو ترکے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس کا بیسک پرنسپل، کہ جس چیز کا وہ مرتے وقت مالک تھا اس چیز کے بارے میں ترکہ یعنی کہ وراثت یعنی کہ انہیریٹنس ڈیسائیڈ ہوگی، اور بقایا چیزوں کے بارے میں انہیریٹنس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو مسلم پرسنل لا، اکارڈنگ ٹو انہیریٹنس لا، اکارڈنگ ٹو شریعت، اکارڈنگ ٹو قانون۔ اور اس کے یہ بہت دلچسپ فیصلہ ہے، اور اس دلچسپ فیصلے کے اندر بینیولینٹ فنڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور گروپ انشورنس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تفصیلاً یہ بتایا گیا ہے کہ بینیولینٹ فنڈ گروپ انشورنس ایکٹ 1929 کی دفعہ 2(5) آیا قرآن و سنت سے متصادم۔ بینیولینٹ فنڈ میں اگرچہ سرکاری ملازم کی تنخواہ کا کچھ حصہ شامل، لیکن فنڈ کی رقم کو ملازم کا ترکہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ملازم کی وفات کے بعد اس فنڈ سے کوئی گرانٹ جاری ہوتی ہے تو یہ ایک عطیہ ہے جو فنڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور عطیہ دینے والے کو
یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرنے والوں کے رشتہ داروں میں سے جس کو چاہے عطیہ دے۔ اس پر احکام میراث کی پابندی لازم نہیں۔ اگر اس فنڈ کی طرف سے گرانٹ کی وصولیابی کے لیے خاندان کے کچھ افراد کو متعین کر دیا گیا ہے تو اس سے شریعت کے احکام میراث کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لہٰذا بینیولنٹ فنڈ و انشورنس گروپ ایکٹ 1929 کی دفعہ 2 شق 5 قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بتا دیا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں انہیں جب اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو جو گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، اور وہ اگر ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے معذوری کا یا اس قسم کا، تو جو ان کو بینیولنٹ فنڈ میں سے جو پیسے ملتے ہیں وہ اصل میں قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہیں، اور وہ ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ جن کے وہ ملازم ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک عطیہ ہوتا ہے، وہ جو ہے قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی ملازم نے وہ جو بینیولنٹ فنڈز ہیں اس کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اگر کسی ملازم نے اپنی غفلت اور لاپرواہی سے اپنی تنخواہ کا متعین حصہ کٹوا کر فنڈ میں جمع نہ کیا ہو، تب بھی دفعہ 13 بینیولنٹ فنڈ و گروپ انشورنس ایکٹ 1929 کے تحت ملنے والی گرانٹ کا استحقاق ختم نہیں ہوتا، یعنی پھر بھی اسے جو پیسے ملنے تھے گروپ انشورنس کے اور بینیولنٹ فنڈ کے، اگر اس نے ہر مہینے اپنے پیسے نہیں بھی کٹوائے پھر بھی وہ اسے ملتے ہیں، بلکہ معذور ہونے کی صورت میں وہ خود اور دوران ملازمت انتقال کی صورت میں اس کی فیملی وہ گرانٹ وصول کر سکتی ہے۔ البتہ اس گرانٹ سے اتنی رقم کم کی جا سکتی ہے جتنی اسے چندے کے طور پر ادا نہیں کی ہے، اس میں سے صرف اس رقم کو منہا کرا جائے گا، کاٹی جا سکتی ہے۔ کاٹیں وہ جو امپلائر ہے وہ آپ کے پیسے اس میں سے مطلب منہا کرے، کاٹے یا نہ کاٹے، لیکن اگر وہ کاٹنا بھی چاہیں تو وہ اتنے پیسے کاٹ سکتے ہیں جو آپ نے ادا نہیں کیے ہیں، کیونکہ ہم ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ پیسے جو وہ کٹ رہے ہوتے ہیں ماہانہ بیسس پر، سالانہ بیسس پر، وہ پیسے ہمیں ملتے ہیں بعد میں گروپ انشورنس کی صورت میں اور بینیولنٹ فنڈ کی صورت میں۔ اب وہ پیسے اگر ہم نے نہیں کٹوائے، ہم نے نہیں دیے کسی بھی وجہ سے، تو جب ہم وہ پیسے ہمیں جب ملیں گے، جب ہم اس کے انٹائٹل ہوں گے، ہمارے ورثہ ہوں گے یا جو بھی ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ پیسے اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنے کٹے ہوتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ پیسے ہوتے ہیں، جو ہمارے پیسے کٹے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ تو ان پیسوں میں سے صرف وہ پیسے کاٹے جا سکتے ہیں جو ہم نے ادا کرنے تھے، بقایا پیسے پھر بھی ہمیں ملیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ایک عطیہ ہے، یہ ایک گرانٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم اسلام کے مخالف نہیں بول سکتے، یہ اسلام کے عین مطابق ہوگی، یہ سپریم کورٹ کہتا ہے۔ اور اب ایک بات اور اس سے اچھی جو ہے وہ اس کے اندر ایک بات یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ جس آدمی نے اپنے پیسے نہیں کٹوائے ہیں گروپ انشورنس کے یا بینیولنٹ فنڈ کے کسی مجبوری سے، تو اس کو بھی یہ گروپ انشورنس اور بینیولنٹ فنڈ ضرور ملے گا، وہ بھی اس کا جو ہے وہ انٹائٹل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بینیولنٹ فنڈ اور گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ یہ دو الگ الگ چیزیں، اگر ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو بینیولنٹ فنڈ کو گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ میں تنخواہ کا جو حصہ کاٹ کر جمع کیا جاتا ہے وہ مسلسل ملازم کا حق رہتا ہے اور وہ ہر حال میں اس کو ملتا ہے، یہ پروویڈنٹ فنڈ ہر حال میں ملتا ہے، جبکہ بینیولنٹ فنڈ ہر حال میں نہیں ملتا، اور جس کا مطالبہ وہ لازماً اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، اس لیے اس میں شامل ہونے والی رقم اس کا لازمی مالی حق ہے جو اس کے ترکے میں شامل ہے، یعنی انہیریٹنس میں شامل ہے، وراثت میں شامل ہے۔ اگر وہ رقم اس کی وفات کے بعد ملے تو اس کا تمام ورثہ میں تقسیم ہونا ضروری ہے۔
یہ پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں بات ہے، اس کا تقسیم ہونا ضروری ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کی رقم تمام ورثاء کا حق ہے، جبکہ بینیولنٹ فنڈ کی صورت حال اس سے مختلف ہے، اور عطیہ دینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرنے والے کے رشتہ داروں میں سے جس کو چاہے عطیہ دے، چاہے تو اس کی بیوی کو دے۔ زیادہ تر یہ اس کی بیوی کو ہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو اس کے پیچھے بچے ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، وہ سب اس سے جوائنٹ ہوتے ہیں، اس کی بیوی کو مل جاتا ہے اگر اس کی بیوی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے بچوں کا بھی کفالت کر رہی ہوتی ہے، دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جس کی اگر بیوی وغیرہ نہیں ہے اور اس کا کوئی نابالغ جو ہے وہ بھائی ہے تو اس کو بھی مل سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے جو ہے وہ والدین ہیں بوڑھے اور جو ہے ان کو بھی مل سکتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ماں باپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن کسی کی بہن ہے بیوہ تو اس کو یہ مل سکتا ہے، اگر وہ خالصتاً اس کی کفالت میں تھے، وہ جو اس کی کفالت میں تھا تو وہ انتقال کے بعد اس کو مل سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔